الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. ایک دفعہ صلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا. کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید. حضرات گرامی، آج دی خوبصورت بزم صاحب صدر میرے قبلہ و کعبہ والد گرامی علامہ محمد حنیف چشتی دامت خاتون القدسیہ، آپ نے زیر سایہ میں بھی حاضر چند گھڑیاں واز کا شرف حاصل ہو رہا ہے. حضرت بابو جی علیہ رحمہ سرکار آپ دے فیضان کرم نال ایک گلستان میں مہر علی چمکتے ہیں. میرے شیخ اکمل حضور پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی اہل رحمہ دے فیوز و برکات نال اس مسجد دی دوبارہ بنیاد جنہاں نے اپنے ہتھاں رکھی، اس جگہ تے اج بیٹھ کے چند گھڑیاں باز کرن دا شرف حاصل کر رہے ہیں، میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ میری تے تواڈی ساریاں دی بخشش فرمائے. جشن نزول قرآن دے عنوان تے جلسہ دستار فضیلت جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن 1973 تو یہ ادارہ قائم ہویا، جس کے اندر ناظرۃ القرآن، حفظ القرآن، تفسیر القرآن، دورہ تفسیر القرآن، پھر درسیات کا آغاز دا سلسلہ ہن تک جاری ہے. میں طلباء کرام دی دستار بندی کے اندر مصروف سا. دستار کر دیا بچپن دے عالم کو لے کے ہن تک اس خوبصورت ماحول کے اندر اپنی نظر کے نال ویندا آیا کہ قرآن کریم کا فیض لٹن والیاں نے اپنے سرہ دے عزت کی دستار وصول کر کے ناز کیتا
کہ سانو اج جڑی نوکری میسر ہو رہی ہے یہ کسی وزیر اعظم ہاؤس کی نوکری نہیں، یہ خدا دے گھر دی نوکری دی عزت و دستار حاصل کی جا رہی ہے۔ جامعہ چشتیہ رضویہ زیال قرآن دے محتمم میرے قبلہ والد گرامی نے اپنی فقیرانہ زندگی اور رہبری کے اندر فلاح و بہبود کے کارنامے کے اندر بھی ہر جگہ دے اہلیان رہبری دے نال کندھا ملایا، نہ کہ صرف ادارے واسطے اعلان کیتا، نہ کہ صرف ادارے واسطے فنڈ جمع کیتا، بلکہ راہ والی دی فلاح و بہبود واسطے ہر جگہ تے ضرورت جتھے پیش آئی اتھے اعلان کر کے راہ والی دے تمام سیاسی و مذہبی لوگوں نے سر جوڑ کے راہ والی دی عوام واسطے قدم بڑھایا، اور راہ والی دے غیور مسلمانوں نے بزرگاں دی ہر آواز تے لبیک آکھیا۔ میرے والد گرامی نے سانو 8 بھائیاں نو جڑی تربیت کے اندر ایک حکم صادر فرمایا ہے کہ رہوالی نے ایک جوان ایک بزرگ دا احسان ہے کہ میں انہوں چیزوں جو آکھیا ہے مذہبی لیول تے دنیاوی لیول تے ہر لحاظ نال انہوں نے ساری گل قبول کیتا ہے، اور انہوں نے نال تساں ہمیشہ بھائی چارے والا ماحول قائم رکھنا ہے۔ راہوالی کے اندر یہ ادارہ کی 4 کنال تے مشتمل، اس کو علاوہ 1 کنال تے مشتمل چوک دے نال، اور دیگر محلیہ کے اندر جڑے ادارے اس ٹائم درس و تدریس دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان ادارے جو طلباء کرام پڑھنے والے الحمدللہ پوری دنیا دے اس ٹائم نالے قرآن پڑھا رہے ہیں، نہ رسول اللہ کا دین سکھا رہے ہیں۔ طلباء کرام راہ والی جو فارغ ہو گئے، میں پنجاب کے کونے کونے سے بات کر چکے ہیں اور مختلف علاقے سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ میرے والدین دیا دعاواں دا اور میرے مرشد کامل دی نگاہ دا کمال ہے۔ میں مختلف اضلاع اندر خطاب کیتا اور مختلف اضلاع علماء نال میری بیٹھک ہے، عوام الناس نال میری بیٹھک ہے، مدارس کے حالات، مساجد کے حالات اور ان علاقوں میں عوام الناس کے تبصرے سن کے میرے کان جڑے نے پک گئے، لیکن الحمدللہ راہوالی کے اندر اسی کدی مایوس نہیں ہوئے۔ جس طرح لوگ مساجد و مدارس کے حوالے نال مایوس ہوندے نے، اسی کدی مایوس نہیں ہوئے۔ وہ دی سب کو بڑی وجہ ہے میرے قبلہ والد گرامی نے فرمایا ہے مدرسہ ہوئے، خطاب ہوئے، مسجد ہوئے، نہ مسجد واسطے، نہ مدرسے واسطے، نہ اپنی ذات واسطے کسی دی جیب تے نظر نہیں رکھنی، صرف خدا دے اتے توکل رکھنا ہے، پھر خدا جانے تو خدا دا رسول جانے۔ اور اس توکل دی وجہ تو یہ جڑا ادارہ ہے، میں سمجھنا میرے قبلہ والد گرامی دا ایک توکل جڑا سی انہیں مینوں بھی اس منصب تک پہنچایا ہے اور اس ادارے کو بھی پہنچایا ہے۔ اور راہ والی کے اندر صرف راہ والی کے لوگ ہی اپنے بچے نہیں پڑھا رہے، بلکہ پورے پنجاب وچوں اور پنجاب تو باہر بھی طلباء کرام اس ادارے کو فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ حضرات گرامی، راہ والی کا جڑا ادارہ ہے جامعہ چشتیہ رضویہ زیال قرآن، اس ادارے دی بہت بڑی خصوصیتیں ہیں۔ الحمدللہ جڑا 3 ٹائم لنگر پکدا ہے کھانا مدرسے دے بچیاں دا، او دے اندر کدی کمی واقعہ نہیں آئی۔ یہ لنگر چل رہا ہے، آلہ حضرت گولڑوی، حضرت پیر مہر علی شاہ
خصوصی حصہ ہے اور یہ دعاواں تواڈے حصے وچ آ رہی ہیں. اسی ایسے طلباء کرام جنہ دی شکل تو بھی میں واقف نہیں, نامہ تو بھی میں واقف نہیں. میں پشاور کے اندر باز کرن گیا, جدو میں پشاور سبز منڈی کے اندر رات کو باز کیتا, 1.5 گھنٹہ باز کر کے میں نیچے اتریا اسٹیج تو ایک بزرگ آئے. اس ٹائم انہوں کی عمر تقریباً کوئی 50 سال ہوتے سی اور میری عمر اس وقت کوئی 27 سال سے. میں جدو اسٹیج تو نیچے اتریا, وہ بزرگ میرے ہاتھ پڑ کے چومن لگ پہ رون لگ پہ, تو میرے کان میں چاہتے ہیں مولوی صاحب کا کی حال ہے. جدو میں کہا مولوی صاحب کا کی حال ہے, تو میں نے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی راہ والی کا بندہ ہے جڑا میں نے اتنے بزرگوں کے متعلق پوچھتا پیا. وہ میں انہوں نے پوچھا, میں کہا تسی کس طرح آندھے مینوں پہچانیا نہیں, میں تھوڑے راہ والی کے اندر دورہ تفسیر القرآن پڑھ کے آیا ہے. اور وہ بزرگوں کے حال و احوال پوچھنے لگ پے, یعنی کہ جنہوں کا مینوں علم بھی نہیں, اسی انہوں نے شکلاں بھول گئے ہیں, لیکن انہوں نے اج بھی اس ادارے کو یاد رکھا ہے. جی بھی انہوں نے ادارے کو یاد رکھا ہے, وہ تعلیم و تربیت اگے کر رہے ہیں, وہ دا اجر و ثواب راہ والی دے بشور مسلمانوں بھی حاصل ہو رہے ہیں. تواڈے حصے وچ بھی وہ اجر و ثواب آ رہے ہیں. حضرات, بس میں انہاں جملیاں دے اختتام تے یہ گزارش کراں گا جڑی میرے والد گرامی ہر موقع تے فرماندے نے کہ تواڈے کے ریکویسٹ ہے دعا کرے اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم رکھے اور اس ادارے جو قرآن کریم کا فیض جاری و ساری رہے. مہر علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا. میں رمضان شریف دے مہینے دے اندر 3 رمضان راول پنڈی میں مولانا غلام محمد چشتی صاحب دے مسجد اندر خطاب کر رہا سا. اس موقع دے پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب امام بری علی مسجد خطیب, وہ خطاب میرے تو پہلے انہوں کا خطاب سی. وہ خطاب کے فرما رہے سن یہ جڑے صاحبزادے دا جو خطاب ہے نا, میرے واسطے انہوں نے جملہ ہی کافی سی کہ صاحبزادہ سید زادے دے منہ چوں نہیں کرے. میرے واسطے نہیں جملہ کافی سی, لیکن اگلی گل میرے واسطے بہت بڑا انعام سی. فرماندے نے جڑے صاحبزادے دا جو خطاب ہے نا, یہ حضور قبلہ و کعبہ پیر سید محی الدین شاہ صاحب رحمت الرحمان, حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ دامت برکاتہ القدسیہ, آپ نے ادارے کے اندر جدوں بھی جلسہ ہوتا سی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے ادارے کے اندر ایک راہ والی دے بابا جی بینر لے کے ہوتے سن, جس بینر تے صرف یہ لکھیا ہوتا سی مہر علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا, چشتی فقیروں کا ہے جھنڈا کھڑا ہوا. نہیں چلتا, تھوڑا جا کر کے چلا لو, اتنے چلا اسی بند کرا لو. حضرات توجہ ہوئے, بڑی قابل غور. میں بس اختتامی جملے دے آکھاں گا دعا, اس ادارے واسطے دعا کرو, اور بالخصوص میرے قبلہ و کعبہ والد گرامی علامہ محمد علی چشتی صاحب واسطے دعا فرماؤ. اللہ انہاں دا سایہ ہمیشہ سارے سرا تے سلامت رکھے. ساڈی والدہ ماجدہ انہاں واسطے دعا فرماؤ, اللہ انہاں دی قبر تے لاکھ داد رحمتاں دا نزول فرمائے. اور میرے دادا جان اور میری دادی جان جنہاں دا فیض ہے سارا, اللہ انہاں دی قبراں تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. میں دستار بندی دے ماحول کے اندر مشغول سا, تے میری اکھاں چاں سو آ گئے کہ اج میں والد گرامی دے نال کھڑا ہو کے اس مقام تے دستار کر رہے ہاں. جے گلستان میں مالی نہ رہا, اساں کی کرنا اس گلستان کے اندر, ساڈی کی حیثیت رہ جانی.
दुआ करो माली हमेशा रहे तो साढ़े सिरा ते रहे। और इस माली ना जड़ियां बहारां ने अल्लाह की कसम बहारां बाद में नजर नहीं आ रही। वो बहारां, वो सुकून, वो लुत्फ, वो कैफ सानू इन्हां दे कदमां विच ही नसीब है। जिहड़ा इन्हां दे कदमां च सानू बहार मिल रही है, ये बहार सानू दुनिया की किसी होर जगह ते नसीब नहीं होती। हर औलाद वास्ते वालदैन बहुत बड़ा इजाद रखते हैं, पर मेरे वालदैन इसलिए ज्यादा इजाद रखते हैं कि ये आलमे दीन भी ने, ये मेहरी अली के दर के फकीर भी ने। तो मैं कुरान करीम जो चंद सारे कलिमात तजीबात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस जिम्मत के अंदर चंद सारिया मनुसात तुसा ने लोगों के ज़हन नशीन करनियां ने। कल की रात जी गुजरी है वो भी लैलतुल कदर दी रातां चों एक रात सी, और कल जी रात आनी है वो भी एक अहम रात है। 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 रातां ने। 5 रातां चों एक रात तलाश करनी है जिहड़ी लैलतुल कदर। इस लैलतुल कदर की रात को फजीलत क्यों है? रातां ते सारियां बराबर ने, पर इनू फजीलत क्यों है? क्योंकि कुरान आता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने नाज़िल किया कुरान लैलतुल कद्र की रात में। केड़ी रात? लैलतुल कद्र की रात में। हज़रात लैलतुल कद्र की रात को एक कुरान नाज़िल होया है। बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी ने बाबुल इमाम के अंदर पूरा बाब बने लैलतुल कद्र की रात के हवाले। इमाम बुखारी ने लिखा है इस रात को फजीलत कुरान के नाज़िल होने की वजह है अल्लाह ताला ने सारा कुरान लोहे महफूज से जमा फरमाया। बस यही चंद जुमले ने जिहड़े मैं तुहानूं सुनाने ने, इहदे ते तुसीं अपनी पूरी तवज्जो फरमानी है। लोहे महफूज से सारा जमा फरमाया और लोहे महफूज तो आसमानी दुनिया के अल्लाह ताला ने एक कुरान नाज़िल फरमाया। केड़ी रात को? लैलतुल कद्र दी रात। अगर तुसी मेरी इस गल को समझ गए तो मैं समझागा मेरी तकरीर का मुल पै गया। हुण मैं दोबारा रिपीट करने लगा, मेरी बात को फॉलो भी करो ते नाल जवाब भी दो। इस सारे कुरान को अल्लाह ने जमा किथे फरमाया? लोहे महफूज ने। लोहे महफूज तो अल्लाह ने सब तो पहला सारा कुरान यकदुस्त एक किथे उतारिया? आसमाने दुनिया पे बैठे अजमत वाले घर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। हज़रात तवज्जो होवे, बस ठीक है। बैत अजमत, अजमत वाले घर, अजमत वाली जगह, आसमाने दुनिया ते अल्लाह ने लोहे महफूज तो कुरान आसमाने दुनिया ते नाज़िल किया। इत्थे सारी तकरीर दा लुबे लबाब है। हुण सरकार होए पैदा, पहले अयाम भी गुजरे, दरमियाने अयाम भी गुजरे, इजहारे नबूवत का ऐलान होया। आसमाने दुनिया तो जरूरतन बवक्ते जरूरत अरसा 23 साल कुरान मेरे नबी ते नाज़िल होया। इहदा मतलब है वे इजहारे नबूवत तो लैके 13 साल मक्की जिंदगी करीब तक 13 साल
مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی 23 سالوں کے اندر قرآن نازل ہویا میری سرکار تے. اب یہاں پر جو بات ہے وہ ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی نہیں. ارے یہ قرآن تو تھا لوح محفوظ پہ, یہ نازل ہوا آسمان دنیا پہ, سارا قرآن لوح محفوظ پہ تھا. سارا قرآن جمع کیا لوح محفوظ پہ, پھر نازل کیا آسمان دنیا میں. قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. ایدہ مطلب ہے نبی ٹریا بعد وچے رب نے ساری زندگی پہلا قرآن وچ درج کیتی ہوئی ہے. تسی گل دی تہ تک نہیں گئے, جڈی ہولی تسا سبحان اللہ آکھیے اے پرانا سپیکر ہی ٹھیک سی. اے تسا میرا خیال ہے روزہ رکھے تاں نہیں بول دے پہ تے میں نہیں رکھے تاں پہ بولنا. او بھائی جی سارے ہی رکھے ہیں تے تھوڑا جا اچھی بولو گے تے لطف آئے گا نا. اے ہن ذرا توجہ دے آ جے. نبی چلیا بعد وچ, نبی اٹھے بعد وچ, بیٹھے بعد وچ, لیٹے بعد وچ, نبی چادر بعد وچ اتاری ہے. تسی سارے سمجھے ہی نہیں, سارے تسی اس مقام تک نہیں پہنچے جتھے میں عرض کر رہا. حضرات توجہ, قرآن لوح محفوظ پہ تھا, آسمان دنیا پہ نازل ہوا, بوقت ضرورت آسمان دنیا سے عرصہ 23 سالوں میں نازل ہوا. ارے نبی مکے کی گلیوں میں چلے تو خدا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم. یار تو تب چلا جب مکے میں آیا, رب پہلے ہی محبوب کے شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے. اس رات نو قرآن نازل ہویا ہے, اس واسطے نو لیلۃ القدر آندے. یہ فضیلت والی رات ہے, عزت والی رات ہے. تواڈی نے پیسے, آج میں پیسے لین آیا ہی نہیں. حضرات توجہ ہوئے, بڑی قابل غور. عرصہ 23 سالوں کے اندر قرآن نازل ہویا میری سرکار تے. 23 سال جیدے جو تقریباً 13 سال مکی زندگی دے. مکی زندگی دے ایام وچ ایک قرآن کریم اظہار نبوت تو بعد سلسلہ جاری ہویا. جبریل آیا قرآن لے کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ, قرآن لے کے آیا. انہیں حضور دی بارگاہ چ وحی دی صورت وچ آگے کی آکھیا, جے سبحان اللہ پڑھو تے میں اللہ دا قرآن پڑھا رہا. رب عالم دا قرآن لے کے آیا جبریل, آ کے آندا الف لام میم. حضور فرماندے نے میں جان گیا وہاں. پھر کچھ عرصہ گزریا, جبریل حضور دی بارگاہ چ آیا, آ کے آندا الف لام را. حضور فرماندے نے میں جان گیا. پھر آیا کچھ عرصے دو بعد, آ کے آندا الف لام میم را. حضور فرماندے نے میں جان گیا. کائنات لیو جبریل آ کے کچھ عرصے تو بعد پھر آندا ہے حامیم. حضور فرماندے نے میں جان گیا. جبریل کچھ عرصے بعد پھر آیا, آ کے آندا ہے لجپالا, میں اللہ دی طرفوں وحی لے کے آیا. حضور فرمایا بیان کر, بول کے آندا ہے یاسین. میرے نبی نے فرمایا جبریلا میں
جان گیا واں میں جان گیا واں جبریل چند گھڑیاں ٹھہریا چلا گیا تھوڑا جا عرصہ گزریا جبریل پھر آیا لفظاں وال توجہ کریا جے حضور دی بارگاہ چا کے آندا ہے نون حضور آندے نے میں جان گیا جبریل آندے کچھ عرصے تو بعد آگے کاف حضور فرماندے نے میں جان گیا جبریل ایک دفعہ بولیا تے بول کے پتہ کی آندہ ہے حضور میں لے کے آیا قرآن الف لام میم تسی آندے ہو میں جان گیا میں لے کے آیا قرآن الف لام را تسی آندے ہو میں جان گیا اے بہت طویل لسٹ ہے لیکن توجہ حضور میں لے کے آیا نون تسی آندے ہو میں جان گیا میں لے کے آیا کاف تسی فرماندے ہو میں جان گیا حضور جڑا لے کے آیا ہے وہ نہیں جان سکیا جڑا لے کے آیا ہے وہ نہیں جان سکیا حضور تسی فرماندے ہو میں جان گیا حضور کی جانے ہو فرمایا اوے جبریلا تو تے سدرہ دا راہی ہے اے جو خدا نے آکھیا ہے اے یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دا بابو جی سرکار دے غلام ہے انہاں دی بیعت اسی انہاں دی عزت انہاں دے بولن دی وجہ تو نہیں کردے کہ سارا دن بول دے رہندے نے تے وڈے نے تے انہاں دی عزت کر رہے ہیں نہیں اللہ دی قسمیں نہیں انہاں دی عزت صرف بابو جی دی وجہ تو کرنے ہیں اے ساڈے واسطے قابل احترام نے بہت زیادہ اے بابو جی نسبت بڑی بڑی ہے حضرات توجہ انہاں مینوں آکھیا سی شعر پڑھنا میں کہا نوں لیاواں کتے پر جتھے آیا ہے نا اخیر ہی آیا ہے ایک دفعہ پھر اچھی آگو سبحان اللہ حضور نے فرمایا جبریل تو تے لے کے آئے تینوں نہیں پتا پر منوں پتا ہے جو خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ نو جان گئے ایسے مقام دے میرے پیر آلہ حضرت گولڑوی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بھی ایک گرہ کھولی ہے اس گیرہ نو کھول دیا ہویا میرے پیر آلہ حضرت گولڑوی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے آکھیا ہے ایک کن فیکون تے کل دی کل اساں اکئی پرید لگا کن فیکون تے کل دی کل اساں اگئی پرید لگا تو تے میں حرف نشان نہ آ جدو دتی میم گواہی ازے آپ تس دے بوٹے بیلے کاغی ازے آپ تس دے سانو بوٹے بیلے کاہی جدو دتی میم گواہی مہر علی شاہ رل دو وہیں بیٹھے مہر علی شاہ رل دو وہیں بیٹھے
بیٹھے جدو سکھ دوہانو آئی مہر علی ہاں مہر علی حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لخم کا لخمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا کوئی کسی کا میرے تو گئے بس پیر مہر علی حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لخم کا لخمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا مہر علی شاہ رل دو میں بیٹھے جدو مہر علی شاہ رل دو میں بیٹھے جدو سکھ دوہانو آئی دو گلاں صرف دو گلاں صرف تہاڈے نال کرنیاں نے تقریر ختم کوئی لمبی چوڑی باز نہیں ٹائم دی قلت بھی ہے گرمی دا موسم بھی ہے جمعے دا ٹائم بھی ہے دعا دا انتظار بھی ہے ایک قرآن میری سرکار تے نازل ہویا تے سارا قرآن حضور تے نازل ہویا کنے سپارے 30 سپارے اینو پڑھن والا با برکت ہے زبان بار برکت ہے جس جگہ تے پڑھیا جائے او جگہ با برکت ہے جس گھر چ پڑھیا جائے او گھر با برکت ہے تو پھر جتنے سارا دن ہی پڑھیا جائے ہے وہ جگہ کنی برکت والی ہے آخری گل قیامت دا دیہڑا نفسا نفسی دا عالم ایک بندے دیاں نیکیاں تے بدیاں تلن گیاں اے تساں جو نظارہ کیتا نا طلباء کرام دی دستار بندی ہوئی ہے اے دے وچ ایسے بھی نوجوان سن جڑے مدارس مساجد دے اندر تعلیم و تربیت دے اندر مشغول نے کچھ علماء دستار بندی پہلے انہاں دی ہو گئی ہو چلے گئے اپنی اپنی مسجد دے اندر انہاں نے جا کے نماز جمعہ دے ڈیوٹی دینی سی اے علماء کرام اے ساری ایک ڈیٹیل دے حوالے نال میں اختصار نال اشارتاً انہاں دی محبت چ بہن والیاں دی گل کرن لگا قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا کلوبی شریف درسیات دی کتاب ہے او دے اندر اے روایت موجود ہے درسیات دی کتاب جو پڑھائی جاندی ہے اور پھر امام بخاری نے بھی انہوں نقل فرمایا ہے امام ترمذی بھی انہوں نقل فرمایا ہے حضرات توجہ ہوئے قیامت دا دن نفسا نفسی دا عالم ایک بندے دیا نیکیاں تے بدیاں تلن گیاں او دے نامہ اعمال دے اندر گناہ ہی گناہ نیکیاں معمولی جیاں ہون گیاں فیصلہ ہوئے گا جہنمی ہے انہوں جہنم چ لے جاؤ فرشتے انہوں لے کے جہنم وال جا رہے ہون گے اللہ کی فرمائے گا حضور صحابہ دے اجتماع وچ بہ کے سنا رہے نے اج تقریر میں کر رہے ہیں تسی سن رہے ہو او محفل کڈی حسین ہوے گی جدے وچ خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوے گا تے سنن والا ابو بکر تے علی تے کالے رنگ دا بلال ہوے گا میری سرکار خطاب کر رہے ہیں تے میری سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ قیامت والے دن فرمائے گا اے جبریل جی رب جلیل فرمایا جا ملائکہ نو کہہ رک جاؤ میرے بندے نو روکو حضرت جہنم وچ نہ لے کے جایا جائی جہنم وچ نہ لے کے جایا جائی جناب محترم زبیر بٹ صاحب دیگر احباب محبت
جناب بندر صاحب شیروانی صاحب دیگر جتنے راولی دے غیور مسلمان تشریف لے آئے ہو بڑی قابل غور بات ہے اوے لوگو جبریل آئے گا آکے گا رک جاؤ نہ لے کے جاؤ اللہ دا آرڈر آ گیا ہے حضور فرماندے نے جبریل روکے گا ملائکہ رک جان گے بندے نو روک دیتا جائے گا اے مولا میں جبریل تیرے حکم دی تمیل کیتی ہے ملائکہ نو بھی روک لیا بندے نو بھی روک لیا ہن آرڈر کی ہے اللہ فرمائے گا جبریل اس میرے بندے نو پوچھ انہیں زندگی دے اندر کسی عالم دین دے دسترخوان دے بہ کے کھانا کھاتا ہے اگر انہیں کھانا کھاتا ہے میں جہنم وچ نہیں کلاں گا میں جنت عطا فرما دیا گا اگر انہیں کسی عالم دین دے دسترخوان دے بہ کے کھانا کھادا ہے بھائی فریاد صاحب تواڈے من دی گل میں کر رہا ہوں تسی سارے آکھو سبحان اللہ ہے عالم دین دے دسترخوان تے بہ کے نے کھانا کھادا ہے اے کہہ دے وے ہاں تے پھر ساڈے والوں بھی ہاں ہور اونچا کہہ دیو اے بچے جی میں بولن دے نے میں بڑے بھی بول کے کو سبحان اللہ ہے او چاچا جی یونس تک پیچھے جنے بندے بیٹھے نے ایک دفعہ ٹیل مارا تو اونچی بول کے کو سبحان اللہ جبریل پوچھے گا ہاں بھائی زندگی دے اندر کسی عالم دین نال بہ کے کھانا کھاتا ہی آکھے گا نہیں میں نہیں کھاتا جبریل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چرچ کرے گا اے مولا انہیں کسی عالم دین دے دسترخوان دے نہیں بیٹھا اے کسی عالم دین دے نال انہیں بہ گئی کھانا نہیں کھاتا اوے دنیا والیو اج کئی دنیا دارے سمجھ دے نہیں اسی علماء دے نال پویے اسی طلباء کرام دے نال پویے بعض لوگ انہوں حقیر دی نظر نال ویندے نہیں یاد رکھیا جے انہاں نال ایک دفعہ بہ جانا بہ کے کھانا کھانا اللہ دی طرفوں اے جنت دا انعام ہے میں اپنے قبلہ والد گرامی دامت برکاتم القدسیہ دے کمرے چ اسی ان اکثر جدو ایتھے ہونے نا راہ والی گھر نہیں ہوندے مدرسے بیٹھے رہنے ہیں اوتھے بزرگاں کول میں وینا اوتھے 3-4 لڑکے جدو روٹی کھانی ہوے جدو ٹکر کھانا ہوے او 2-3 اوتھے ہی بڑے ہوندے نے او میں پہلا اعتراض کرنا سا اے اندر کیوں نے اے کیوں نے او جدن دی اے حدیث مبارکہ پڑھی ہے نا اودن دی سمجھ آئی ہے اے فقیر حدیث اتے پہ عمل ہو رہے ہیں نال بٹھایا جا رہا ہے کھانا کھلایا جا رہا ہے حضرات توجہ ہوئے جبریل پوچھے گا ہاں بھائی کھادا ہی آکھے گا نہیں میں نہیں کھادا اللہ نے کسی عالم دین نال بہ کے کھانا نہیں کھادا انہیں نو جہنم چ جان دئیے فرمایا نہیں اینو روک ازے یا اللہ ہون کی کرنا ہے فرمایا اینو پوچھ انہیں کسی عالم دین نال سلام کیتا ہے ہائے ہائے جبریل پوچھے گا ہاں بھائی کسی عالم دین نال مصافحہ کیتا ہی کسی عالم دین نو ملے ہیں کسی دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نہیں کسی عالم دین نال خدا دے دین دے عالم دے نال کسی نال مصافحہ لہائی آکھے گا نہیں میں کسی عالم دین نال مصافحہ بھی نہیں لیا اوہ لوگو جبریل آکھے گا اے مولا انہیں کسی عالم دین دے نال مصافحہ بھی نہیں لیا اللہ انہیں نو جہنم میں چٹور دئیے اللہ فرمائے گا نہیں اے جبریلہ انہوں ایک گل ہور پوچھ اگر من جائے میں جنت عطا فرما دیا گا اے مولا
ہون کی پوچھنا ہے اللہ فرمائے گا اے جبریلا اینو پوچھ اے کسی عالم دین دے مکان دے اگوں دی لنگیا ہے جے لنگیا ہے میں جہنم چ نہیں کلاں گا میں جنت عطا فرما دیاں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی عالم دین دے مکان دی اگوں دی لنگیا ہوئے آج میں نو بابو سعید باٹی یاد آ گیا راہ والی دے بڑے بڑے وہ عظیم لوگ جنہ دا آنا جانا ایتھے لگا رہندا سی ایتھے نہ مولوی صاحب لبن تے مولوی صاحب دے گھر آ جاندے سن گھر نہ لبن تے مدرسے آ جاندے سن اللہ دی قسم چک کے آنا ممبر رسول تے بیٹھا علماء نال محبت رکھن والے کرن والے ایتھے بھی سکھی نے تے اگے بھی سکھی نے اللہ دی قسم چک کے آنا تے پھر میں حدیث سنا رہا تانوں حضور صحابہ دی اجتماع چ بیٹھ کے فرما رہے نے توجہ ہوئے جبریل پوچھے گا ہاں کسے عالم دین دے مقام دی اگوں دی لنگیا ہے کی آکھے گا نہیں میں نہیں لنگیا میں کسی عالم دین نو جاندا ہی نہیں مینوں پتہ ہی نہیں مینوں علم ہی نہیں کائنات والی توجہ میرے وال گل مکن لگی ہے بڑی توجہ دے لیا جی اے مولا انہیں کسی عالم دین نال مصافہ لیا ہی نہیں انہیں کسی عالم دین نال مصافہ لیا ہی نہیں اللہ انہیں نو جہنم میں چھڑ دئیے ٹور دئیے گھل دئیے فرمایا نہیں اے جبریلا ایک گل ہور پوچھ لے او دی بخشش دے بہانے ویکھو جبریل ایک گل ہور پوچھ اے مولا ہون کی پوچھنے فرمایا جبریل نو پوچھ جناب اصغر بٹ صاحب حضور فرماندے نے اللہ فرمائے گا قیامت والے دن جبریلا اینو پوچھ ایک کسی عالم دین دے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکیا مکان دے اگوں دی نہیں لنگیا مصافہ نہیں لے سکیا ایک کسی میرے دین دے عالم دے یار دے نالی انہیں سلام لیا ہووے کسی عالم دین دے یار نالی مصافہ کیتا ہوئے جے نے ہاں کر دیتی تے پھر ساڑھے واللونی ہاں ہے اسا جہنم میں نہیں ڈورنا اسا جنت عطا فرمانی ہے حضرات جبریل پوچھے گا تے وہ بندہ کہے گا ہاں میرا ایک یار ہے وہ عالم دین دی مجلس وچ بیندہ ہے او دیاں گلاں سن دے آکے منوں بھی او دیاں گلاں سنان دے او میرا یار ہے اگو عالم دین او دا یار ہے حضرات جبریل آکھے گا اے مولا اے عالم دین دے یار نل مصافہ کردہ ریا ہے اللہ فرمائے گا اے جبریلہ ہونے دی باپ ہی پھڑ لے انو جہنم بچ نہیں انو جنت بچ ٹوریا کیونکہ اے میرے حال میں دین دا یار ہے حال میں دین دا یار ہے حضرات اے جڑے طلباء کرام پڑھن والے نے علماء جڑے بن چکے نے بن رہے نے انہاں دے نال بہنا کھانا کھانا مصافہ کرنا ملاقات کرنا انہاں دی زیارت کرنا انہاں نال صرف مصافہ کرنا انہاں دے مقام دے اگوں دی لنگ جانا حضور پیران پیر
پیر دستگیر، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شباز لامکانی، سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا غوث پاک دے مدرسے دے اگوں دی لنگ جائے عبد القادر دی تے شفاعت واجب ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اے سارا اس حدیث مبارکہ دا اور فیضان مصطفیٰ دا فیضان ہے۔ آج بھی اس ادارے نال ان علماء نال ان طلباء کرام نال محبت رکھن والے وابستگی رکھن والے آج بھی کامیاب نے، کل بھی کامیاب نے۔ برادرے سبحان اللہ، حضور پیران پیر دستگیر، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شباز لامکانی، سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت الرحمان آپ فرماندے سن میرے قبلہ و کعبہ والد گرامی فرما رہے نے بھی دسو کہ آپ فرماندے سن جڑا میرے مدرسے دی گھاس کھا لے او دے اتے تاؤن دی بیماری نہیں لگ دی۔ او جامع مسجد جتی شاہ جمال ہے مرزیاں کو لوگ کھو کے لئیے تے میں ویکھیا نصیر کھوکر صاحب دی والدہ نو اپنی اکھاں نال ویکھیا خدا دی قسمیں مسجد دی صفائی اس انداز وچ کر دیاں سن۔ ایک دن میں اتھے مسجد چ گیا تے میں کہا ماں جی عمر وڈیری ہو گئی ہے تے مسجد دی صفائی تے میں انہاں دیاں نے چپ کر جا تینوں کی پتہ ہوئے اے مسجد دی صفائی نے تے میرا اگلا گھر سونا بنا چھڑنا ہے تے پھر اتنے مدرسے دی بھی صفائی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات تسی قرب و جوار چو جتھوں ہی آئے ہو اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے۔ بھائی جان برادر اصغر مولانا عطال مصطفیٰ جمیل چشتی صاحب اگے کہہ رہے سن ساڑھے کل جامعہ چشتیہ رضویہ زیال قرآن طلباء کرام دا وڈا ہی جگہ موجود ہے، مدرسہ موجود ہے جیتے طلباء کرام پڑھ دینے، طالبات واسطے مدرسہ کوئی نہیں۔ میں ویکھ رہا راہ والی دے اندر غیور لوکاں نے اپنی جگہ قرآن دے نا تو وقف کیتیاں، جویں چودھری بشیر صاحب دی ہمشیرہ نے سجدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ دے نا تو اے 4 کنال وقف کیتی۔ ہن بھی شاید اے نہیں ماندا بندے سارے مر گئے نے یا ختم ہو گئے نے فنا ہو گئے نے۔ ساڑھے سیال کوٹ رومی اثر حکیم عبدالحی علیہ رحمہ آپ فرماندے ہوندے سن ازے بندے ہیں ازے بڑے بندے ہیں لبیاں لب جاندے نے ازے بندے ہیں۔ ایک مدرسے دی گل پہ کر دینے ہو سکتا رب اتھوں کئی ایسے بندے پیدا فرمائے جنہ دے ذریعے کئی کنالاں جگہ لبے تے راہ والی دیاں بچیاں اوتھے قرآن و سنت دی تعلیم و تربیت حاصل کر دیاں رہن، انہاں دی نجات دا سامان بھی بن جائے تے جڑیاں پڑھن انہاں دی نجات دا سامان بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔